بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروقار اور باعظمت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے تسبیح و تقدیس کے کلمات نمایاں ہو رہے تھے اور سینہ مبارک سے احادیث مبارکہ کا ایک بحر ذخار موجزن ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کی جماعت حلقہ بنائے بیٹھی تھی کہ یکا یک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب مبارک ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں محو خواب تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں کے ایک محل کے پاس وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ بتایا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت یاد آئی تو میں وہاں سے آگے چلا گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے مقابلے میں بھی غیرت کروں گا؟ اسی طرح عراق سے ایک وفد سخت گرمی کے زمانہ میں جب عرب کا ریگستان سورج کی تپش سے آتش دوزخ کا منظر پیش کر رہا تھا آیا، جس کی قیادت حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے جب پہنچے تو دیکھا کہ امامہ اترا ہوا ہے، کمر پر گون باندھی ہوئی ہے اور زکوٰۃ میں آئے ہوئے اونٹوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر حضرت احنف رضی اللہ عنہ پر پڑی تو فرمایا، اے احنف رضی اللہ عنہ، کپڑے تبدیل کرو اور آؤ، اس اونٹ کے علاج معالجہ میں امیر المومنین کے ساتھ تعاون کرو، اس میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا حق ہے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرمائے، آپ اپنے کسی غلام کو حکم فرما دیتے، وہ یہ کام انجام دے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عاجزانہ انداز میں فرمایا کہ بھلا مجھ سے بڑا غلام بھی کوئی ہوگا؟ اور یہ احنف رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جو شخص مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو وہ مسلمانوں کا غلام ہے۔ جس طرح ایک غلام پر اپنے آقا کی خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح ان پر بھی ان امور کا بجا لانا ضروری ہے۔ ایک دن چلچلاتی دھوپ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ سر مبارک پر اپنی چادر رکھی ہوئی تھی کہ ایک غلام گدھے پر سوار ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے غلام، مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لو۔ غلام نے فوراً اپنی سواری کو روکا اور اپنے گدھے سے نیچے اتر کر عاجزانہ انداز میں عرض کیا، اے امیر المومنین، لیجئے آپ رضی اللہ عنہ سوار ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، تم سوار ہو جاؤ، میں تمہارے پیچھے سوار ہوتا ہوں۔ کیا تم مجھے پست جگہ پر سوار کرنا چاہتے ہو اور خود سخت جگہ پر سوار ہونا چاہتے ہو؟ بہرحال غلام کا یہ اصرار تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بیٹھیں اور وہ پیچھے بیٹھے گا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اصرار یہ تھا کہ غلام آگے سوار ہو اور وہ پیچھے بیٹھیں گے۔ بالآخر غلام نے امیر المومنین کی بات مان لی اور یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ ایک غلام کے پیچھے بیٹھے داخل ہوئے اور لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور عمدہ پوشاک زیب تن تھا۔ ان کی یہ تعیش پسندی دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو درہ سے اتنا مارا کہ وہ رونے لگے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے اسے کیوں مارا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ یہ خود پسندی میں مبتلا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کے نفس کو اس کے سامنے حقیر بناؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھے سے نیند کا غبار جھاڑا اور رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے نکل پڑے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنی کمر پر پانی کی مشک اٹھائے ہوئے اور ننگے پاؤں چلی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے احوال دریافت کیے تو اس نے بتایا کہ وہ ایک عیال دار عورت ہے اور اس کے پاس کوئی خادمہ نہیں، اس لیے وہ اپنے بچوں کو پانی پلانے کے لیے رات کے وقت خود ہی نکلی ہے اور دن کے وقت خوف کی وجہ سے اسے نکلنا پسند نہیں ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کے حالات سنے تو بڑے پسیجے اور خود اس کی مشق اٹھا کر اس کے گھر تک گئے۔ پھر فرمایا کہ تم صبح کے وقت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا، وہ تمہارے لیے کسی خادمہ کا انتظام کر دیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ میں ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں انشاءاللہ وہ مل جائیں گے۔ چنانچہ جب وہ عورت صبح کے وقت ان کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تو وہی ہیں۔ اس عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا، پھر بھاگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے خادمہ اور نفقہ کا حکم دیا اور اس کے چلے جانے کے بعد اس کو بھیج دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے بہت سے کپڑے آئے تو آپ نے لوگوں میں وہ کپڑے تقسیم کر دیے۔ ہر آدمی کو کپڑا ملا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بدن پر کپڑوں کا جوڑا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نہ آپ کی بات سنتے ہیں اور نہ مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متعجب ہو کر کہا، اے ابو عبداللہ، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم میں تو ایک ایک کپڑا تقسیم کیا اور اپنی ذات کے لیے 2 کپڑے رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، جلدی نہ کرو۔ پھر آواز دی، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جو کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے کیا یہ تیرا کپڑا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، یہ میرا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ افواہیں گردش کرنے لگی کہ وہ طرح طرح کے کھانے تناول کرتے ہیں، اور یہ خبر یثرب کے تمام اطراف میں پھیل گئی، یہاں تک کہ جب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو بھی اس بات کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلامہ یرفع سے کہا کہ جب تجھے پتہ چلے کہ وہ کھانے میں حاضر ہے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو غلام نے آپ رضی اللہ عنہ کو مطلع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً تشریف لائے اور سلام کر کے اجازت طلب کی۔ اجازت ملی تو اندر تشریف لائے اور ان کے قریب بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرید اور گوشت آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے ساتھ کھانا تناول کیا۔ پھر بھنا ہوا گوشت آیا تو یزید نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، خدا کا خوف کرو۔ اے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، کیا کھانا کھا لینے کے بعد پھر دوبارہ کھاؤ گے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں عمر رضی اللہ عنہ کی جان ہے، اگر تم لوگوں کے طریقہ کے خلاف چلو گے تو وہ بھی تمہارے طریقہ کے خلاف ہی چلیں گے۔ سحری کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے اور لوگوں کے حالات معلوم کر رہے تھے کہ اچانک آپ رضی اللہ عنہ کے کان میں ایک پریشان حال عورت کی آواز پڑی جو اپنے جذبات کا ان 2 شعروں میں اظہار کر رہی تھی۔ ان کا ترجمہ یوں ہے، رات طویل ہو گئی اور اس کے اطراف میں تاریکی پھیل گئی، اگر خدا کا خوف نہ ہوتا جس کے مثل کوئی نہیں تو اس چارپائی کی تمام جوانب زور سے ہلا دی جاتی۔ ان 2 شعروں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بڑا اثر کیا۔ اس عورت سے اجازت لی، پھر تشریف لا کر پوچھا، تو کیوں پریشان ہے؟ تو اس نے غمگین ہو کر کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے میرے خاوند کو اتنے مہینوں سے جلا وطن یعنی شہر سے دور کر رکھا ہے، حالانکہ مجھے اس کا اشتیاق ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنجیدگی سے پوچھا کہ کیا تمہارا ارادہ کسی برائی کا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حوصلہ رکھو، تمہارے شوہر تک پیغام پہنچ جائے گا۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک اہم بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم اس کی وضاحت کر دو۔ پھر دھیمی آواز میں پوچھا کہ عورت کتنے عرصہ تک اپنے خاوند سے صبر کر سکتی ہے؟ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سر شرم کے مارے نیچے کر لیا،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر تخفیف کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی، بے شک اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرم نہیں فرماتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حیام و شرم کی وجہ سے زبان سے تو نہیں جواب دیا، البتہ ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ 3 ماہ تک یا زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ فرمان جاری کر دیا کہ کوئی لشکر 3 ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیریز کی آج کی یہ قصہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔